شادی کا وقت آیا، آپ کی عمر شادی کے قابل ہوئی، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے رشتہ مانگنے کے لیے۔ جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، رشتے کی درخواست کی، اللہ کے حبیب نے اپنا یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا، فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، اے عمر، آپ تو اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ میں نہ اپنی مرضی سے رشتہ لیتا ہوں اور نہ میں اپنی مرضی سے رشتہ دیتا ہوں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واپس آ گئے، آ کر کے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ او شیر خدا، جانا اللہ کے حبیب کے پاس رشتہ مانگ۔ اب جناب علی المرتضی شرماتے ہوئے اللہ کے حبیب کی طرف آ رہے ہیں، ادھر جناب علی المرتضی اللہ کے حبیب کی طرف روانہ ہوئے، ادھر رب العالمین نے فرمایا کہ جبرائیل، جی رب جلیل، فرمایا کہ جلدی کر میرے محبوب محمد کو فرما دے کہ علی آ رہا ہے، میں نے فاطمہ کا اور علی کا رشتہ عرشوں پر طے کر دیا ہے۔ یار کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جبرائیل، جانا میرے محبوب کو بتا دے میں نے فاطمہ کا اور علی کا رشتہ عرشوں پر طے کر دیا ہے۔ اب جناب علی المرتضی آئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، رشتہ طے ہو گیا، جناب علی المرتضی واپس چلے گئے، منگنی ہو گئی، تھوڑا وقت منگنی رہی، اب شادی کا وقت قریب آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا عنوان ہے رخصت۔ کیا عنوان ہے؟ اب توجہ کرنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اب شادی کا وقت قریب آیا، ام ایمن نے جناب فاطمہ الزہرا کی تیاری شروع کر دی، بناؤ سنگھار شروع کر دیا، جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ ام سلمہ آئی ہیں جناب فاطمہ الزہرا کو لینے۔ اب جب ام سلمہ گھر میں آئی ہیں، آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش آج ختیجہ زندہ ہوتی اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رخصت کرتی۔ بس یہ جملہ ام سلمہ کی زبان سے نکلنا تھا، اللہ کے حبیب نے سنا، زارو قطار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ کے حبیب اتنا روئے، آنسو مبارک سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے، روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ او لوگو، آپ کیا جانتے ہو کہ میری ختیجہ کیا تھی؟ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، ختیجہ نے مجھ محمد کی تصدیق کی تھی۔ فرمایا کہ جب لوگ اپنے مالوں کو جمع کر رہے تھے، اپنے مالوں کو بچا بچا کر رکھ رہے تھے، ختیجہ نے اپنا سارا مال محمد کی جوتیوں پر قربان کر دیا۔ اللہ کے حبیب روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ او لوگو، میری ختیجہ تو وہ ہے جب مجھے باہر سے پتھر لگا کرتے تھے میرا بدن لہو لہان ہو جایا کرتا تھا، میری ختیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ ختیجہ اتنی مالدار عورت تھی، اتنی سرمایہ دار عورت تھی، آپ کا جب خیمہ لگا کرتا تھا، خیمے کی رسیاں سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھا کرتی تھی۔ فرمایا کہ او لوگو، میری ختیجہ تو وہ ہے، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، فرمایا کہ سب سے بڑی تاجر تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب میں 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہا،
میرے ساتھ میری ختیجہ بھی قید رہی، اور ختیجہ نے 3 سال درختوں کے پتے چبا کر کے گزارا کیا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ازواج مطہرات پاس کھڑی ہیں، جناب عائشہ رو رہی ہیں، جناب حفصہ رو رہی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ میری ختیجہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے مزاجی خدا، جب میری فاطمہ کو رخصت کرنا، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، بڑی محبت سے رخصت کرنا، بڑے پیار سے رخصت کرنا۔ وڈالہ والو، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ اس کیفیت کا، اس درد کا عالم آپ اس دل سے پوچھ سکتے ہیں جس نے اپنے گھر کی دہلیز سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہو۔ اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، ازواج مطہرات رو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے یوں بغل میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو لیا، فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹا غم نہ کر، اگر آج تیری امی نہیں ہے، کل جب تیرا ابا ختیجہ کے گھر دولہا بن کے گیا تھا، نہ تیرے ابا کی اماں تھی اور نہ ابا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ آئے، اللہ کے حبیب نے جب اپنی لخت جگر کا ہاتھ شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ او شیر خدا علی المرتضیٰ، تو میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، ساری زندگی تو نے میرے گھر گزاری ہے، یہ پتہ ہے فاطمہ مجھے کتنی پیاری ہے، بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے علی، آج میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میری فاطمہ کو زندگی کے سفر میں کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کوئی غم نہ پہنچانا۔ جو میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا ایسے ہے جیسے اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جو میری فاطمہ کو راحت پہنچائے گا ایسے ہے کہ اس نے مجھ محمد کو راحت پہنچائی۔ جناب فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہو رہی ہے، آنسوؤں کی برسات میں، سسکیوں کے اندر، اب ایک اور رخصتی کا وقت ہے۔